میں صرف آپ کو اس کی شکل دکھانے کے لیے کتاب لایا ہوں. اس پر بین ہے دنیا میں, اس پر دنیا میں, اس کا نام ہے جوئش کانسپیریسی, دی پروٹوکولز آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائن. یعنی یہ صہیونی سازشوں پر مشتمل پورا مجموعہ ہے. ایک وقت تک جس کے پاس یہ کتاب ہوتی اس کی سزا سزائے موت تھی. آج بھی امریکہ اور سی آئی اے کے ذریعے پوری دنیا میں کتاب پر بین ہے. کیوں؟ اس کتاب میں درج ہے یہ یہودیوں کی اور صہیونی وڈیروں کی میٹنگز کا مجموعہ ہے. اس میں منصوبہ بنایا گیا کہ کس طرح ہم مختلف طاقتوں کو انوالو کر کے پوری دنیا اور مشرق وسطیٰ اور 2/3 عالم اسلام پر یہودی سلطنت قائم کریں گے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس یہودی صہیونی سازش کی ایک کڑی ہے کہ جو 2/3 عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ پر مشتمل دی گریٹر اسرائیل کے نقشے کے مطابق ایک عالمی یہودی سازش بنائی جا رہی ہے, اور اس کی پشت بنائی کرنے والا امریکہ ہے. یہ اس گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے, یہ اس کا نقشہ ہے جس میں پورا مشرق وسطیٰ اور کوئی 1/3 عالم اسلام یہودیوں کی عظیم سلطنت میں شامل ہوتا ہے. مدینہ منورہ تک, سرحدوں تک یہ بات چلی جاتی. اب میں واضح کرنا چاہتا ہوں, اسرائیل کی یہودی لابی کا ایک فائنانس ایکسپرٹ, امریکہ کے صدر روزویلٹ کا ایڈوائزر, امریکن ایک صدر روزویلٹ کا ایکسپرٹ فائنانس کا ایڈوائزر, ایک یہودی اسرائیلی نمائندہ جس کا نام جیم پی واربرگ ہے, جیم پی واربرگ. اس نے 17 فروری 1950 کس تاریخ کو نے یہ اعلان کیا تھا, 50 میں آج سے 51 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا وی شل ہیو ورلڈ گورنمنٹ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. دی اونلی کوسچن از ویدر دی ورلڈ گورنمنٹ ول بی اچیوڈ بائی کانکویسٹ اور کانسنٹ. اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہودیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عالمی حکومت قائم کریں گے. وہ عالمی حکومت جدید عالمی نظام ہے, نیو ورلڈ آرڈر. اس کے پس منظر میں وہ یہودیوں کی عالمی حکومت کا منصوبہ ہے, قائم کریں گے. اور کہتے ہیں کہ اب سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ جنگ کے ذریعے قائم کی جائے یا مذاکرہ یا سیاسی حکمت عملی سے حاصل کی جائے. فتح کر کے یہ عالمی حکومت قائم کریں یا سازشوں کے ذریعے قائم کریں, کانسیپٹ, مشوروں سے اور آمادگیوں سے. جوئش ورلڈ گورنمنٹ کا جو منصوبہ ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے نیو ورلڈ آرڈر کی. اور کیا عالم اسلام کے اس لیے ادھر امریکہ نیوکلیئر ویپنری پر پابندی لگا رہا ہے, ادھر سیکریٹ ایگریمنٹس کر رہا ہے, مخفی نیوکلیئر ویپن دینے کی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے. اسرائیل کی ٹوٹل دفاعی قوت کا 2/3 خرچہ خود اٹھانے کا وعدہ کر رہا ہے. اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ اپنا دفاعی اور فوجی اڈا بنانے کا وعدہ کر رہا ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے, یہ امن عالم قائم ہو رہا ہے. اور اسرائیل نے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے $10 بلین کا امداد مانگی ہے امریکہ سے. امن قائم کرنے کے لیے امن $10 بلین سے قائم ہوگا. اسرائیل چاہتا ہے مجھے اتنا طاقتور بنا دیا جائے کہ مشرق وسطیٰ اور گرد و نواح میں کوئی طاقت نیوکلیئر پاور اور اسلحہ میں اور فوج میں میرے برابر نہ رہے, تب امن قائم ہوگا. مسلمانوں سے اسلحہ چھین لو, مجھے اسلحے سے لیس کر دو, جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکے. یہ نیو ورلڈ آرڈر کا جاری کیا جانا, میں بیان کرتا ہوں, یہ یو این او کے چارٹر کی خلاف ورزی. یو این او کے ممبر ممالک کو چاہیے کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر کے اجرا کے خلاف احتجاج کریں کہ یہ استعماریت ہے, یہ آمریت ہے, یہ خلاف جمہوریت ہے. اقوام عالم کے ضمیر کو جوتے مارے جا رہے ہیں, اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. یو این او کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس نیو یارک کے اجلاس کے اندر, اگر ان کے اندر کوئی طاقت, کوئی اہمیت رہ گئی ہو. اب اگلا سوال یہ ہے, یہ تو تھا کہ یو این او کا حال کیا ہوگا. اب تیسری دنیا کا حال کیا ہوگا. تیسری دنیا, اور جس میں مسلم ممالک بھی آتے ہیں, اسلامی دنیا, اس کا حال کیا ہوگا.
तीसरी दुनिया और इस्लामी ममालिक के बेशतर खित्तों को अमेरिका अब अपनी इक्तिसादी नौ आबादियात बनाना चाहता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए। इकोनॉमिक कॉलोनीज बनाएगा, नया सिस्टम ऑफ कॉलोनियलिज्म आएगा, इक्तिसादी नौ आबादियात आएंगी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सियासी और इक्तिसादी इस्तेसाल होगा इन ममालिक का। ये ममालिक अमेरिका के जेर तसल्लुत मंडियां बन जाएंगी और कुछ यूरोप की इक्तिसादी कम्युनिटी के जेर तसल्लुत मंडियां बन जाएंगी। आप अंदाजा कीजिए कि इसमें तीसरी दुनिया के ममालिक और इस्लामी दुनिया का हाल। अमेरिका एक तरफ मशरिक़ वुस्ता के लिए, मिडल ईस्ट के लिए मुसलमान ममालिक को दबाने के लिए इसराइल को पाल रहा है, ताकत है। इस्लामी दुनिया का हशर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यह होना। आपको याद होगा जब गल्फ वार हुई थी इराक और सऊदीया की और ये सारी इन्वॉल्व हुए, अमेरिका इत्तेहादियों को लेकर आया। हमने रोज अव्वल से रोज आखिर तक कौम को यह बताया था कि कुवैत पर इराक का कब्जा मुस्तहसन कदम नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, मगर उससे ज्यादा मजम्मत के लायक अमेरिका और इत्तेहादियों का हमला है। हमने बताया कि गल्फ वार कुवैत की आजादी के लिए नहीं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इजरा है। आलम इस्लाम को कुचलने के लिए लड़ी गई।